بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم حاضر خدمت ہوں خبروں اور تجزیوں کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ دو تین بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بڑا اہم جو نوٹیفیکیشن تھا پیمرا کا، اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ پیمرا نے یہ ہدایت کی تھی تمام چینلز کو کہ جو ڈیفنس کے معاملات ہیں اس پر آپ صرف ان لوگوں کو بطور ایکسپرٹس لیں گے جن کے ناموں کی اپروول ISPR نے دی ہے۔ ISPR کی اپروول کے بغیر کوئی بھی ریٹائرڈ فوجی آفیسر یا کوئی بھی شخص آ کر بطور ڈیفنس انالسٹ کسی بھی ایشو پر، کسی بھی چیز پر کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا۔ اب اس کو جو صحافتی تنظیمیں ہیں انہوں نے آزادی اظہار رائے کی راہ میں ایک رکاوٹ قرار دیا تھا۔ ان پابندیوں کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ یہ ایک طرح ISPR اور اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ صرف انہی کے اپرووڈ شدہ ایکسپرٹس جو ہیں وہ آ کے ان معاملات پر بات کر سکیں جن میں پاکستان سے سیکیورٹی ریلیٹڈ اہم سوالات شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد سے یہ ہوا کہ سوائے جو ISPR کے منظور شدہ لسٹ ہے، تمام چینلز نے باقی جو انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس ہیں ان کو پروگرامز میں لینا بند کر دیا تھا، اور ایک ہی طرح کا پھر ویو جو ہے وہ ٹی وی پہ صارفین کو یا ناظرین کو مل رہا تھا۔ لیکن اس کو چیلنج کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جسٹس بابر ستار نے آج اس کا فیصلہ کیا۔ پیمرا کے وکیل حاضر نہیں تھے۔ انہوں نے یہ کہا، پیمرا کے جو معاون وکیل تھے، کہ ہمارا مین وکیل یہاں پر نہیں ہے تو آپ اس کی تاریخ دے دیں، جس پر جسٹس بابر ستار نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی تک جو آرگومنٹ دیے گئے ہیں اس کے نتیجے میں وہ ان پابندیوں کو سسپینڈ کرتے ہیں، اور یہ جو معاملہ ہے فروری میں اس کی دوبارہ سماعت ہوگی اور پیمرا اس پر آ کے دوبارہ اس پر آرگومنٹ دے سکتا ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے جو آزادی اظہار رائے کے حوالے سے جو لوگ کوشش کر رہے تھے، جو صحافتی تنظیمیں کوشش کر رہی تھیں، ان کی اس کو ایک بڑی کامیابی سمجھا جا رہا ہے۔ دوسرا ایک اور امپورٹنٹ ڈیسیژن کیا آج لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے، جسٹس سلیم شیخ صاحب کی سربراہی میں بینچ نے یہ فیصلہ کیا کہ جسمانی ریمانڈ اگر کسی ملزم کا لینا ہے تو اس کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا، اس کو فزیکلی پیش کیا جائے گا۔ یہ بڑی اہم پٹیشن تھی عمران خان صاحب کی، کیونکہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے اس نے جسمانی ریمانڈ کے معاملے پہ اتھارٹیز کو یہ کہا تھا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان صاحب کو پیش کر دیا جائے اور عدالت میں، اور ان کا جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب کے وکلاء نے اس پٹیشن کو، اس چیز کو چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ میں، اور کہا کہ یہ جو قیدی کے بنیادی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی ہے، ویڈیو لنک کے ذریعے پیش نہیں کیا جانا چاہیے، فزیکل پریزنس ضروری ہے ملزم کی عدالت میں اگر جسمانی ریمانڈ کی بات ہے تو۔ اس پر سماعت ہوئی، یہ معاملہ کئی مہینے عدالتوں میں چلتا رہا۔ اب آج لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے یہ قرار دیا ہے کہ جسمانی ریمانڈ کے لیے ویڈیو لنک کے ذریعے ملزم کی پیشی غلط ہے، یہ ملزم کے بنیادی جو حقوق ہیں اس کی خلاف ورزی ہے، اور اس لیے جسمانی طور پر پیش کیا جانا، فزیکلی پریزنس جو ہے ملزم کی بہت ضروری ہے۔ دوسرا تو یہ ایک بڑی لیگل کامیابی عمران خان صاحب کی بتائی جا رہی ہے، کیونکہ حکام کی یہ کوشش ہے کہ ان کو جیل میں رکھا جائے، عدالت میں نہ پیش کیا جائے، ورکر سے، وکلاء سے، لوگوں سے ان کا رابطہ منقطع کیا جائے۔ تو یہ جو چیز ویڈیو لنک کے ذریعے نہیں ہو سکتی تھی اس کو کرنے کی جو کوششیں تھیں، آج لاہور ہائی کورٹ نے ان کو فرسٹریٹ کیا۔ تو ایک یہ عمران خان صاحب کے وکلاء کی ایک اس کو بڑی کامیابی سمجھا جا رہا ہے۔ دوسرا، وزارت خارجہ نے ریئیکشن دیا ہے آج، جو پاکستان کی 4 کمپنیوں پر پابندی لگائی ہے امریکہ نے بیلسٹک میزائل پروگرام میں پاکستان کی مدد کرنے کے حوالے سے، اور کہا ہے کہ یہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں اور یہ کام نہیں کر سکیں گی امریکہ میں۔ پاکستان نے اس پر، وزارت خارجہ کی ترجمان نے اس پر ریئیکشن دیا ہے اور اس کو بڑا افسوسناک قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ خطے میں جو بیلنس ہے
بیلنس آف پاور، اس سے اس میں فرق پڑے گا، کیونکہ پاکستان کے جو بھی پروگرام ہیں وہ ایگریشن کے لیے نہیں ہیں، وہ صرف اپنی حفاظت کے لیے ہیں، اور وہ کوئی بھی کسی پر حملے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن ایک بات بڑی اہم ہے، جب ہم مستحکم نہیں ہوں گے اور ہر طرف کشکول لے کے جائیں گے، اور مختلف ملکوں کا تعاون ہمیں درکار ہوگا اپنی معیشت کو چلانے کے لیے، کیونکہ ہماری معیشت ایکچولی تو قرضے پر چل رہی ہے، اور وہ قرضہ دے رہا ہے IMF، وہ قرضہ دے رہا ہے ورلڈ بینک، وہ قرضہ دے رہے ہیں ہمارے دوست ممالک، تو پھر پاکستان کی اپنی جو حیثیت ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ تو کیونکہ امریکہ IMF کے حوالے سے پاکستان کی بڑی مدد کر رہا ہے، پاکستان کو پیسے دے رہا ہے، اس لیے وہ پاکستان کی ہر پالیسی کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ تو ابھی جو وزارت خارجہ کی طرف سے اس پر جو افسوس کا اظہار کیا گیا ہے، آج پورے پاکستان میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر ہماری اقتصادی حالت درست ہوتی اور پاکستان کو قرضے کے لیے ان بینکس کے پاس نہ جانا پڑتا، اور وہ جو بظاہر جنہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دوست ممالک ہیں جو امریکہ کے انفلوئنس میں ہیں، ان کی طرف نہ جانا ہوتا، تو پھر پاکستان ہر طرح کے ڈیسیژن انڈیپینڈنٹلی لے سکتا تھا۔ اور ابھی یہاں پر ایک فیئر ہے کہ یہ صرف ایک شروعات ہے، آگے جا کر مزید سینکشنز لگ سکتی ہیں۔ اور اس حوالے سے آج خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں بیان بہت اہم ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ IMF کی طرف سے ہم پر پابندیاں ہیں اور ہم پر دباؤ ہے، ہم پر پریشر ہے، اکانومی جو ہے پہلے سے بہت بہتر ہو گئی، اور انہوں نے حوالہ دیا ہے اس میں اسٹاک مارکیٹ کا۔ اب اسٹاک مارکیٹ سے ٹوٹل 1 لاکھ پاکستانی وابستہ ہیں، اور اس کو اب ایک انٹرنیشنل کسینو کہا جاتا ہے، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ کی کمپنیاں جن کی پرائسز اوپر جاتی ہیں، جن کے شیئرز کی اور نیچے آتی ہیں، وہ کوئی ایکچول جو پاکستان کی ان کمپنیوں کی مالی حالت کے حوالے سے وہ کوئی ریفلیکشن نہیں ہوتی، وہ بیسیکلی ایک اسپیکولیشن کی بنیاد پر شیئرز اوپر چلے جاتے ہیں، شیئرز نیچے آ جاتے ہیں، اور لوگ شارٹ ٹرم میں وہ پیسہ بناتے ہیں، اور تقریباً 1 لاکھ پاکستانی اس سے منسلک ہیں۔ ایک وقت ہوتا تھا جب اسٹاک مارکیٹ ایکچولی ایک تصویر پیش کرتی تھی اس ملک کی اقتصادی صورتحال کی، لیکن اب پاکستانی جو اسٹاک مارکیٹ ہے، یہاں پر کوئی ایسی کہانی نہیں ہے، نہ تو انسائیڈ ٹریڈنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی قوانین ہے۔ تو وہ جو اگر اس کو آپ ایک آئیکن بنا کر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستانی اکانومی بہتر جا رہی ہے اور انویسٹرز کا یہاں پر کوئی بڑا اعتماد ہے، تو یہ غلط ہے۔ یہ بیسیکلی شارٹ ٹرم میں لوگ جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں، یہ جن کے پاس پیسہ ہے، وہ اس میں مال پھینکتے ہیں، اسپیکولیشن کی بنیاد پر پرائسز شیئرز کی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہیں، اور وہ پروفٹ بنا کے تو باہر نکل جاتے ہیں۔ ملک کی اقتصادی صورتحال کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو وہ آج خواجہ آصف نے اپنی وہ جیسے ٹی وی پر روزانہ ایک پروپیگنڈا کرتی ہے حکومت، وہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اصل بات انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ IMF کی طرف سے ہم پر بڑا پریشر ہے، ہم پر بڑا دباؤ ہے، اور اس میں جو جین میریٹ برطانیہ کی کونسل جنرل ہیں، یہاں پر ہائی کمشنر ہیں، انہوں نے بڑی کھل کے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کی جو پالیسیز ہیں اس کی بنیاد پر جو پیمنٹ ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے IMF کی، تو پاکستان اپنے جو کمٹمنٹس ہیں ان کا پورا کرے۔ اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک سیاسی کمٹمنٹ جو ہے اسٹیبلٹی کی، وہ بہت اہم ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی اڈیالہ جیل سے کوئی خبر نہیں آئی، وہاں پر آج GHQ حملہ کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ جیسے ہی ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے تب تک، اللہ نگہبان۔